لا إله إلا الله محمد رسول الله 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 اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الحمد للہ تعالی نحمده ونستعین به ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا من سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلی اللہ علیہ وسلم۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، اس کی تعریف کرتے ہیں اور اس سے مدد اور معافی طلب کرتے ہیں۔ ہم پناہ مانگتے ہیں اللہ عز و جل کی خود کی برائیوں سے اور تمام برے کاموں سے۔ جسے بھی اللہ کی ہدایت ملے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا، اور جسے اللہ نے گمراہ کیا اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا۔ ہم گواہی دیتے ہیں کہ عبادت کا حقدار صرف اللہ ہے اور کوئی اس کا شریک نہیں، اور گواہی دیتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے بندے اور رسول ہے، اور اللہ اپنی سلامتی بھیجے اپنے آخری نبی پر، ان کے اہل و عیال پر اور ان کے صحابہ پر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 124 سے ابراہیم علیہ السلام کا ذکر شروع ہوا کہ کس طرح خانہ کعبہ کی تعمیر ہوئی، کیسے ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام نے دعا کرتے ہوئے خانہ کعبہ کی دیواریں اٹھائی۔ خانہ کعبہ پہلا گھر ہے جو ابراہیم علیہ السلام نے عبادت کے لیے بنایا اللہ تعالیٰ کے حکم سے، جیسے اللہ تعالیٰ خود جو ہے ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کو وہاں پر آیت نمبر 125 میں کیا کہتے ہیں؟ طہر بیتی للطائفین والعاکفین والرکع السجود۔ اللہ تعالیٰ کے گھر کو پاک کرو، کس کے لیے؟ طواف کرنے والے، اعتکاف کرنے والے اور رکوع کرنے والوں کے لیے۔ لیکن بنی اسرائیل میں بے انتہا انبیاء آئے اور بیت المقدس قبلہ ہوا۔ ڈیفینیٹلی اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہی ہوا ہوگا، کیونکہ کوئی بھی کام انبیاء اپنی مرضی سے نہیں کرتے، بٹ اس میں اللہ تعالیٰ کا حکم شامل ہوتا۔ تو پہلا گھر تو عبادت کے لیے بنایا گیا وہ خانہ کعبہ ہی تھا، جیسے ہم جز 1 کے جو ہے اینڈ میں ہم لیے تھے کہ کس طرح جو ہے ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام نے دعائیں کرتے ہوئے بنا۔ لیکن بعد میں کیا ہو گیا؟ قبلہ کس طرف ہو گیا؟ بیت المقدس کی طرف ہو گیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ میں تھے تو پچھلے انبیاء اکرام کی سنت کو فالو کرتے ہوئے بیت المقدس کو ہی قبلہ مانتے، اور آپ کے دل میں بیت المقدس کی طرف ہی رخ کر کے آپ نماز پڑھتے۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں خواہش ہوتی کہ خانہ کعبہ قبلہ ہو۔ جب تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں تھے کوئی پرابلم نہیں تھی، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز پڑھتے خانہ کعبہ کے پاس تو وہ ایسے رخ کرتے جیسے کہ خانہ کعبہ کی طرف بھی رخ ہوتا اور بیت المقدس کی طرف بھی رخ ہوتا، یعنی خانہ کعبہ کے اس سائڈ کھڑے ہوتے، یعنی ایسے سائڈ کھڑے ہوتے کہ دونوں کی طرف جو ہے رخ ہو جاتا۔ تو اب جیسے کہ آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ بیت المقدس کہاں پر ہے؟ یروشلم میں ہے، اور مکہ اور مدینہ یہاں پر ہے، ٹھیک ہے؟ یہ ہو گیا مکہ، یہ ہو گیا مدینہ، اور یہ ہو گیا یروشلم، ٹھیک ہے؟ تو پہلے تو تھا بیت المقدس قبلہ، لیکن بعد میں جو ہے اللہ تعالیٰ کے حکم سے خانہ کعبہ کی طرف ہوا۔ لیکن جب تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں تھے تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں تھے تو وہ اس طرح یہاں پر کھڑے ہوتے نماز کے وقت کہ خانہ کعبہ کی طرف بھی رخ ہوتا اور بیت المقدس کی طرف بھی رخ ہوتا۔ لیکن جب آپ ہجرت کر کے مدینہ آئے تو یہ پاسبل نہیں تھا۔ یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں مدینہ کیا ہے؟ مدینہ یہاں پر جیسے ہے کہ مکہ الگ سائڈ ہے اور بیت المقدس الگ سائڈ ہے، تو یہاں پر مدینہ آنے کے بعد یہ پاسبل نہیں تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ان کو بیت المقدس کی طرف ہی رخ کر نماز پڑھنا پڑتا، ٹھیک ہے؟ اب مدینہ آنے کے بعد، ٹھیک ہے، مدینہ آنے کے بعد 15 to 16 منتھ یہ سلسلہ چلا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمان سب کس طرف رخ کر نماز پڑھے؟
بیت المقدس کی طرف رخ کر کر نماز پڑھے. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دلی خواہش تھی، کیا خواہش تھی؟ کہ خانہ کعبہ جو ہے وہ کیا ہو؟ قبلہ ہو. اب اللہ تعالیٰ کا حکم آیا اور اللہ تعالیٰ نے خانہ کعبہ کو پھر قبلہ بنایا. اس کے اوپر جو ہے یہ آگے کی آیتیں انشاءاللہ تعالیٰ ہے. انشاءاللہ اب ہم اس کو پڑھتے ہیں. اب آیتیں شروع کرتے ہیں ہم. سیقول السفہاء، ان قریب کہیں گے بے وقوف. اب بے وقوف کہیں گے من الناسی، لوگوں میں سے. مدینہ میں جو رہنے والے بے وقوف ہے. اب یہ بے وقوف کون ہے؟ بے وقوف جو ہے یہ یہود اور منافق لوگ ہیں، اور بیسیکلی علم اور عقل کی کمی کی وجہ سے انسان کیا ہوتا ہے؟ بے وقوف ہوتا ہے. ٹھیک ہے، علم نہیں ہوتا اور جب عقل نہیں ہوتی تو انسان کیا ہوتا ہے؟ بے وقوف ہوتا ہے. تو مدینہ کے رہنے والے بے وقوف، مدینہ کے رہنے والے جو ہے جو یہود اور منافق ہے وہ کہیں گے، کیا کہیں گے؟ ما ولاہم، کس چیز نے پھیر دیا ان کو، کس کو؟ مسلمانوں کو. عن قبلتہم، ان کے قبلے سے. التی کانوا علیہا، وہ جو تھے وہ اس پر. یعنی یہ بے وقوف لوگ کیا کریں گے؟ اعتراض کریں گے مسلمانوں کے اوپر کہ بیت المقدس کی طرف رخ کر کر اب تک نمازیں پڑھتے آئے ہیں، اب خانہ کعبہ کی طرف جو ہے کیونکہ قبلہ ہوگا تو پھر یہ لوگ اعتراض کریں گے. تو مسلمانوں کو یہاں پر پریپیئر کیا جا رہا ہے. تو ان کو جواب دو، کیا دو؟ قل للہ المشرق والمغرب، کہہ دیجئے اللہ کے لیے ہے مشرق اور مغرب، ایسٹ اور ویسٹ دونوں اللہ تعالیٰ کا ہے. ایسا نہیں ہے کہ نعوذ باللہ ایسٹ کا خدا کوئی اور یا ویسٹ کا خدا کوئی اور، ایسے ہے نہیں ہے. مشرق اور مغرب دونوں اللہ تعالیٰ کے ہیں. یہدی من یشاء، وہ ہدایت دیتا ہے جس کو وہ چاہتا ہے. الی صراط مستقیم، طرف سیدھے راستے کی. یعنی اب اللہ تعالیٰ یہاں پر کہہ رہے ہیں کہ بیکار کے جو اعتراضات اور سوالات کون کرتے ہیں؟ بے وقوف کرتے ہیں. اور جس کو ان باتوں اور اسپیسیفکلی یہاں پر جو ہے شریعت کے احکامات سے ہدایت ملی ہے وہ ہدایت پا لیتے ہیں. لیکن جس کو ہدایت نہیں ملتی ہے وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ بیکار کے اعتراضات کرتے ہیں، کویسچنز کرتے ہیں اور انہی چکروں میں جو ہے پھنس جاتے ہیں. قد نرى تقلب، تحقیق ہم دیکھتے ہیں بار بار پھیرنا. وجہ کا، آپ کا چہرہ. فی السماء، آسمان کی طرف. آپ کا چہرہ کس کا چہرہ ہے؟ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ ہے. آسمان کی طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم بار بار آسمان کی طرف جو ہے اپنا چہرہ کرتے کہ وہی آئے اللہ کی طرف سے اور خانہ کعبہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنے کا اللہ کی طرف سے حکم آئے. تو اب اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں فَلَنُوَلِّيَنَّكَ، پس ہم ضرور پھیر دیں گے تجھ کو، کس کو؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو. قِبْلَةً، قبلے کی طرف. تَرْضَاهَا، تو راضی ہو جائے گا جس سے، یعنی مسجد حرام خانہ کعبہ کی طرف رخ کرنے کا جو ہے آپ کو حکم دیا جائے گا، کیونکہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش تھی. اب یہاں پر حکم آ گیا اللہ تعالیٰ کا، کیا آیا؟ فَوَلِّ، پس پھیر دو. وجہ کا، اپنے چہرے کو. شطر المسجد الحرام، طرف مسجد حرام کے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم آ گیا کہ اب کیا کرو؟ اپنا چہرہ اس طرف پھیر لو. اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد قبلتین میں تھے، عصر کی نماز تھی، اور ڈیورنگ نماز جیسے ہی حکم آیا سب نے نماز میں رکوع کے پوزیشن میں تھے، اسی پوزیشن میں ڈیورنگ نماز کیا ہوا؟ رخ اپنا چینج کر لیا. مسجد حرام کو مسجد حرام کیوں کہا جاتا ہے؟ حرام میں جو ہے دو باتیں آتے ہیں، ایک حرام فوربڈن، ایک حرم یعنی حرمت والا سیکرڈ. تو اب یہاں پر حرمت والا سیکرڈ گھر ہے یہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے کس طرح ابراہیم علیہ السلام نے اور اسماعیل علیہ السلام نے بنایا، اس کو اللہ تعالیٰ نے شرک سے پاک رکھنے کے لیے کہا، ویسے بھی جو ہے عبادت کے لیے پہلا گھر ہے. تو یہ جو ہے حرمت والی جگہ ہے. سیکنڈلی یہاں پر مار پیٹ، فساد، جھگڑے، یہ سب چیزیں حرام ہیں. ویسے بھی احرام کی حالت میں حدود حرم میں بھی جو ہے کافی چیزیں منع ہوتی ہے، تو اس وجہ سے بھی اس کا نام جو ہے مسجد حرام آیا ہے. تو اب یہاں پر کیا آیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم آ گیا ہے
کی فولی وجہک شطر المسجد الحرام وحیثما کنتم، اور جہاں کہیں بھی ہو تم. پہلے جو ہے وجہ کا سنگولر تھا، یہاں پہ کنتم ہو تم، یعنی اب امت کو کہا جا رہا ہے. تو اے امت محمدی جہاں کہیں بھی ہو تم، فولو وجوہکم، پس پھیر لو اپنے چہروں کو. چاہے تم دنیا کے کسی کونے میں ہو، آسٹریلیا، امریکہ، انڈیا، پاکستان، یورپ، کہیں پر بھی ہو، پانی میں ہو، سمندر میں ہو، زمین پر ہو یا فلائٹ میں ہو، تو اپنے چہرے کو پھیر لو شطرہ، اس کی طرف. کس کی طرف؟ مسجد حرام کی طرف. وَإِنَّ الَّذِينَ، اور بے شک وہ لوگ، اوتوا الکتاب، جو دیے گئے کتاب. کون؟ یہود اور نصارہ. لَيَعْلَمُونَ، یقیناً وہ جانتے ہیں، انہو، بے شک وہ، الحق، حق ہے، یعنی قبلے کا چینج ہونا یہ حق ہے. یہ یہود اور نصارہ اچھی طریقے سے جانتے تھے. کیوں؟ کیونکہ ان کی کتابوں میں، تورات اور انجیل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر تھا، اور آخری نبی یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قبلہ خانہ کعبہ ہوگا، یہ ان کی کتابوں میں تھا. تو وہ اچھی طریقے سے جانتے تھے کہ یہ حق ہے ان کے رب کی طرف سے. وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ، اور نہیں اللہ تعالیٰ غافل اس سے جو وہ عمل کرتے ہیں. کیا عمل کرتے ہیں؟ کہ وہ حق کو چھپاتے ہیں اور اس گواہی کو جو ہے چھپا دیتے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ بہت اچھی طریقے سے جانتے ہیں. وَلَئِنْ أَتَيْتَ، اور البتہ اگر لاؤ تم، الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، ان لوگوں کے پاس جو دیے گئے کتاب. کون؟ یہود اور نصارہ. بِكُلِّ آیَةٍ، ہر طرح کی نشانی. کونی نشانیاں؟ شرعی نشانیاں. سب چیز ان کے سامنے رکھی گئی. قرآن اٹسیلف، آخری نبی کا قبلہ جو ہے خانہ کعبہ ہونا، یا کوئی بھی معجزہ، ان کا ڈھیٹ پن، ان کی ہٹ درمی کی حد یہاں پر بتائی جا رہی ہے کہ کسی بھی طرح کی نشانی ان کو بتائی جائے، ما تبعوا قبلتک، وہ نہیں پیروی کرنے والے آپ کے قبلے کی. اب یہاں پر کہا جا رہا ہے کہ خانہ کعبہ کی وہ پیروی نہیں کریں گے، اس کو قبلہ نہیں مانیں گے، چاہے ان کو کتنی بھی نشانیاں کیوں نہ بتائی جائے، چاہے ان کو کتنے بھی پروف دیے جائے. کیوں؟ ہٹ درمی، ان کی ضد. تو اب اللہ تعالیٰ کہہ رہے وَمَا أَنْتَ بِتَابِعٍ قِبْلَتَهُمْ، اور نہیں ہو آپ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیروی کرنے والے ان کے قبلے کی. یعنی یہاں پر کلیئر جو ہے کیا جا رہا ہے ان کے قبلے کی پیروی نہیں کرنا ہے. اور جو اب تک بیت المقدس کی طرف رخ کر کے مسلمان نماز پڑھ رہے تھے، وہ ان کے قبلے کی پیروی نہیں کر رہے تھے، بلکہ اللہ تعالیٰ کے حکم کی پیروی کر رہے تھے. اللہ تعالیٰ کے حکم کی پیروی میں بیت المقدس کی طرف جو ہے مسلمان نماز پڑھ رہے تھے، ان کی پیروی نہیں کر رہے تھے. وَمَا بَعْضُهُمْ بِتَابِعٍ قِبْلَةَ بَعْضٍ، اور نہ ان میں سے بعض پیروی کرنے والے قبلے کی بعض کی. کیا مطلب ہے؟ دیکھیے یہاں پر بعضهم یعنی یہود ہے، نصارہ ہے، بیسیکلی اہل کتاب ہے، کیونکہ اہل کتاب کی بات کی جا رہی ہے. ادروائز بھی ایوری ون ہو از ناٹ مسلم. تو ہر کوئی کسی نہ کسی چیز کا سجدہ کرتا ہے. کوئی بتوں کا کرتا ہے، کوئی چرچز میں اسٹیچوز کا کرتا ہے، کوئی سورج کا کرتا ہے، کوئی جھاڑ کا کرتا ہے، کوئی پہاڑ کا کرتا ہے، کوئی سانپ، گائے، قبروں کا کرتا ہے. ہم صرف اللہ تعالیٰ کا سجدہ کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ کے سوائے کسی اور کا سجدہ کرنا ہمارے لیے جائز نہیں ہے. اور اللہ تعالیٰ کا سجدہ ہم کس طرف رخ ہو کر کرتے ہیں؟ خانہ کعبہ کی طرف رخ کر کے کرتے ہیں. تو ہم جن کی وہ یہاں پر وَمَا بَعْضُهُمْ بِتَابِعٍ قِبْلَةَ بَعْضٍ میں یہ ہے کہ ہر کوئی اپنا، ہر کسی کا اپنا اپنا ایک سجدہ کرنے کا مقام ہے، یا کسی نہ کسی کا وہ سجدہ کرتے ہیں. ایکچولی آپس میں بھی وہ لوگ ایک دوسرے کے ساتھ نہیں ہیں، اور ہم کو یہاں پر کلیئر کیا جا رہا ہے کہ تم کسی کا بھی سجدہ نہیں کرنا ہے، صرف اللہ تعالیٰ کا سجدہ کرنا ہے. وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ، اور البتہ اگر تم نے پیروی کی، اہواءہم ان کی خواہشات کی،
اب اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اگر تم نے ان کے خواہشات کی پیروی کی، چاہے وہ قبلے کے بارے میں ہو یا دین کے بارے میں کوئی ہو یا دنیا کے بارے میں کیوں نہ ہو، ان کے کسی خواہش کی پیروی نہیں کرنا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ تو ہم کو دین سے ہٹانا چاہتے ہیں۔ جیسے سورۃ البقرہ آیت نمبر 109 میں ہم نے کیا پڑھا تھا؟ میں بار بار آپ لوگوں کو پیچھے لے جا رہی ہوں کیونکہ یاد رکھنا ہے، بھولنا نہیں ہے۔ 109 میں کیا پڑھا تھا ہم نے؟ وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، چاہتے ہیں بہت سے اہل کتاب میں سے، لَوْ يَرُدُّونَكُم مِّن بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا، کہ وہ تمہیں پھیر دے تمہارے ایمان کے بعد تمہیں کافر بنا کر۔ اس لیے ان کی خواہشات کی پیروی نہیں کرنا ہے۔ کیوں؟ مِن بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ، اس کے بعد جو آ گیا تمہارے پاس علم میں سے، قرآن آ گئی، شریعت آ گئی، سنت نے سب ہم کو کلیئر کر دیا۔ ان کو خوش کرنے کے لیے ان کے کسی طریقے کو مت اپناؤ، کیونکہ وہ تو کیا چاہتے ہیں؟ یردونکم من بعد ایمانکم کفارا۔ اگر تم اسٹل اس وارننگ کے بعد ان کی پیروی کرو گے، بیٹھیے سوچئے کہ کن کن چیزوں میں ان کی پیروی کرتی ہوں۔ اگر تم ان کی پیروی کرو گے، انک اذا لمن الظالمین، تب البتہ تم کیا ہوگے؟ ضرور ظالموں میں سے ہوگے۔ اب سوچئے بیٹھ کر کہ علم ہے میرے گھر میں، قرآن اور سنت شریعت کے شکل میں کس کی خواہشات کی پیروی کرتی ہوں۔ میرے گھر میں برتھ ڈیز، اینیورسریز، نیو ایئرز، ڈیتھ اینیورسریز، کپڑے پہننا، ایوری تھنگ اگر شریعت کے مطابق زندگی گزارنے کی جگہ ہمارے دماغ میں یہ سوچ ہے، کرنا پڑتا ہے، ان لوگ کے ساتھ تو جینا ہے، اٹھنا بیٹھنا ہے، سوسائٹی کا حصہ ہے، یہ سوچ ہے کہ ان کے مطابق ان کو پلیز کرنا ہے، ان کے خواہشات میں اپنے دین کو چھوڑ دینا ہے۔ اگر ان کی خواہشات میں ان کو پلیز کرنے کے لیے برقع اتر گیا، حجاب اتر گیا، داڑھی اتر گئی اور باقی ساری ان کی چیزیں اپنا لیے، بیکاز کرنا پڑتا ہے، کیا یہ جو ہے میری سوچ ہے؟ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ، اور اگر تم نے پیروی کی ان کی خواہشات کی، مِن بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ، اس کے بعد کہ آ گیا تمہارے پاس علم میں سے، if یہ سوچ ہے، إِنَّكَ إِذًا لَمِنَ الظَّالِمِينَ، بے شک تم تب البتہ ظالموں میں سے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ اگر آپ کو ہمارے لیکچرز پسند آ رہے ہیں تو یوٹیوب پر لائک اور سبسکرائب ضرور کریں۔ لا إله إلا الله محمد رسول الله، لا إله إلا الله محمد رسول